اب میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کے متعلق محمد وسیم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں اپنی بات ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اڑائے کچھ وقت لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہے داستاں میری۔ حضرات سامعین کرام، آج کے اس تاریخی خوشی کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو، طویل عمر ہے درکار اس کے پڑھنے کو، ہماری داستان اوراق مختصر میں نہیں۔ تاہم آج کے اس خوشی کے موقع پر جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف اداروں، اسکولوں، کالجوں میں آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف و حجابی کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خطرناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایت سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا ذرہ برابر بھی علم ہوتا تو خدا کی قسم وہ حضرات کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹانے کی کوشش نہ کرتے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی جدوجہد نہ کرتے اور نہ اتنی بڑی قربانیاں دیتے۔ یوں آئے ہیں سبھی جہاں میں مرنے کے لیے، یوں آئے ہیں سبھی جہاں میں مرنے کے لیے، زندگی ان کی ہے جو مر کر بھی جیا کرتے ہیں۔ حضرات، انگریز محرک کا مذہب کہتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 67 تک ہندوستانی تاریخ کے بڑے امناک سال ہیں۔ ان تینوں سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانے سے باندھا گیا، ان کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا جاتا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ محترم دوستو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں طرف انگریزوں نے گھیر لیا اور گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ لولاک کا مجمع ہے، چاروں طرف انگریزوں کی توپیں لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئیں گے، مگر وہاں یہ مرد مجاہد کا بن بردوش اسٹیج پر آ گئی اور انگریزوں کو مخاطب کر کے کہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔